لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت گرما گرم بحث بھی اس پر ہوتی رہی ہیں جی ہاں، اور ہو بھی رہی ہیں۔ اس حوالے سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ دو رائے ہیں، ایک تو رائے ہے کہ جائز نہیں ہے، دوسری رائے کے مطابق جائز ہے، اور جو لوگ ناجائز کہتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ناپاک چیز ہے اور ناپاک چیز کے لیے علاج کرنا جائز نہیں ناپاک چیز سے۔ ٹھیک، پھر دوسرا ہے کہ جزو انسان ہے، لیکن جو لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں تو وہ بھی قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جواز کی بات کرتے ہیں اور اس پہ دلیل دیتے ہیں باقاعدہ کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ بعض ضرورتوں کے اندر ممنوع شے بھی اجازت ہو جاتی ہے اس کی۔ اور اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اگر ہم احادیث طیبہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بعض ایسی چیزوں سے علاج کا آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا جو کہ عمومی حالت میں منع ہوتی ہیں، جس طرح کہ سنن ترمذی، ابو داؤد، نسائی کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت ارفجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کٹ گئی تھی تو انہوں نے اپنی ناک کے بجائے پھر کٹے ہوئے حصے پہ چاندی کی ناک لگائی، جس سے بدبو پیدا ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سونے کی ناک لگا لو۔ ٹھیک، تو عام حالات میں سونے کا استعمال ناجائز ہے مرد کے لیے، ہاں، لیکن اس حالت میں نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے۔ ٹھیک، پھر دوسرا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ جزو انسانی ہے، انسانی جسم سے لیا جاتا ہے، تو اس جزو انسانی کے بارے میں ہمارے فقہ میں یہ نظیر ملتی ہے، عالمگیری میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کہے، طبیب کسی سے کہے کہ تمہارے مرض کا علاج ہے کسی عورت کے دودھ کو اپنے ناک سے چڑھانے میں یا گلے سے اتارنے میں تمہارا علاج ہو جائے گا اور اس میں شفا کا یقین ہو تو پھر اس کی اجازت ہے اسے۔ تو یہاں پہ بھی فقہ نے جزء انسانی کو جو کہ دودھ ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس پہ دلیل آتی ہے جواز کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ناظرین کرام، ایک چیز پیش نظر ضرور رہے کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے اور مزید اس پر گفتگو ہوگی اور یقیناً آرگومنٹس بھی ہوں گے، کہیں اختلاف بھی ہوگا، لیکن جو علماء کرام اس کے عدم جواز کے قائل ہیں ہم ان سے بہت احترام کرتے ہیں ان کا، اور کیو ٹی وی کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم لوگوں کو آپس میں ملائیں، اور اگر کسی چیز پر علماء آپس میں اختلاف رکھتے ہیں تو یہ باعث رحمت، باعث برکت ہو سکتا ہے۔ ARY کیو ٹی وی کا اس چیز پر ایمان ہے، یقین ہے، تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی اور عالم دین کچھ اور رائے کسی مسئلے کے حوالے سے رکھتے ہیں تو ہم ان کا احترام نہیں کر رہے ہیں، ہمیں بہت احترام ہے ان کا، لیکن ہر عالم دین کی اپنی اپنی رائے ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خون انسان کی ملکیت ہے، وہ ملکیت دینے کا مجاز ہی نہیں ہے۔ خون ہے، یہ میری ملکیت ہے، اللہ رب العزت نے میرے ملک کیا ہے اور یہ مجھے تمام اعضاء اسی طرح سے واپس لوٹانے ہیں، تو میں خون دینے کا کیسے حق بجانب کیسے ہوں، مجاز کیسے ہوں؟ دیکھیے یہ دلیل ہے، اور قرآن مجید سے بھی اس کے اوپر استدلال کیا تھا، حرم علیکم المیتۃ والدم، تم پہ حرام کر دیا گیا مردار اور خون۔ ٹھیک، دیکھیے اس حوالے سے جو فقہ کرام اس کے جواز کے قائل ہیں انہوں نے یہ جزیہ پیش کیا ہے کہ جیسے خاتون کے دودھ کا استعمال ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ جو ناک کے تبدیلی کا جو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے، ان کو انہوں نے دلیل بنایا۔ جو آپ نے بات کہی ہے کہ خون کا میں مالک ہوں، اس کو، یا خون کا مالک نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں کس طرح دے سکتا ہوں، تو بہرحال یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ ان کی دلیل بھی ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کو جو ہے بنی آدم کو تکریم بخشی ہے۔ وہ تکریم بخشنے کے حوالے سے بھی وہ اس کے استعمال کو منع کرتے ہیں، لیکن جو جواز کے قائل ہے وہ اس میں عمومی حالات کے اعتبار سے تو منع ہی کرتے ہیں۔ وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کو فیشن بنا لیا جائے یا اس کو کاروبار بنا لیا جائے، وہ بھی ضرورت کے تحت اس بات کو کہتے ہیں کہ جناب جب ضرورت پیش آ رہی ہے اور اس سے انسان کے جسم پہ کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، کوئی اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور دوسرے شخص کی جان بھی بچ جائے گی، تو ایسی ضرورات کے تحت اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ تو اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ تو بغاوت کا ارادہ ہے نہ کوئی گناہ کا ارادہ ہے تو اس پہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دلیل اس کو دی جاتی ہے اس بات میں۔ یہ جو جواز ہے یہ جان بچانے کی غرض سے؟ جی ہاں، جان بچانے کی غرض سے، ادروائز یہ ناجائز ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جی یعنی جان بچانے کے لیے وہ اضطراری کیفیت